بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عثمان طارق چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کشمیر ٹی وی ڈیجیٹل۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان رونما ہونے والے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پوری دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں ان سے آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی ہوئی۔ اس کشیدگی کے بعد اس وقت آفیشلی دونوں سٹیٹس کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیلی طور پر کہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اسرائیل کو کس حد تک نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور فلسطین کو کس حد تک نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جنگ کے دوران یا دیگر کسی بھی معاملے کے اوپر جب بھی میں کوئی ویڈیو بناؤں ڈیفینیٹلی آپ وہ ویڈیو پسند کریں گے تو وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ روز جو حالات کشیدہ ہوئے تھے اس کے بعد آج سویرے سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر تقریباً 5000 راکٹس فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نام سے جو ہے اس نے بیشتر جو راکٹس تھے ان کو ناکارہ بنا دیا، مگر بڑی تعداد میں جو راکٹس تھے وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سے بچتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے علاقوں کو ٹارگٹ کیا اور اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حالات مزید کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے گئے تو اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو نے آفیشلی آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اسے ایک آپریشن کا نام دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ کو جو نام دیا گیا ہے الاقصی رکھا ہے۔ تو آفیشلی یہ جنگ دونوں سٹیٹس کی طرف سے ڈکلیئر کی جا چکی ہے اور اس جنگ کے دوران ہمارے پاس اس وقت تک کی جو صورتحال ہمارے پاس پہنچی ہے اس کے مطابق اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیل کے متعدد جو شہر ہیں ان میں فلسطین کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹس نے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ اسرائیل کے جو ٹینکس تھے انہیں فلسطین کی عوام نے زمینی کارروائی کرتے ہوئے حماس کے مجاہدین نے زمینی کارروائی کے دوران اسرائیل کے بیشتر ٹینکس جو تھے وہ بھی تباہ کر دیے ہیں، اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اس وقت حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھس چکے ہیں اور بیشتر علاقوں پر انہوں نے جزوی طور پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے، چونکہ ایئر ڈیفنس میں اسرائیل بہت سٹرانگ ہے اور جو اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس کو فلسطین کے جو حماس مجاہدین ہیں وہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اسرائیلی عوام کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں اسرائیل کی طرف سے ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اور ایئر سٹرائکس میں فلسطین کے اندر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، جانی و مالی نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، مگر فلسطین نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی کارروائیاں کی ہیں جن میں اسرائیل کو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، چونکہ اس سے قبل جب بھی کوئی ایسی کارروائی کی جاتی تھی تو اس میں اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا تھا وہ فلسطین کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹ یا کوئی بھی کارروائی اس کو ناکارہ بنا دیتی تھی۔ تو آج کی جو کارروائی کی جا رہی ہے یا آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں فلسطین کی عوام جو ہے وہ پوری طرح سے حماس کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل کے اوپر بھرپور قسم کا حملہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے ارد گرد موجود اسلامی ممالک کی طرف سے بھی کسی حد تک فلسطین کو سپورٹ فراہم کرنے کا امکان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، مگر اس وقت تک جو لڑائی ہو رہی ہے وہ 1 to 1 ہو رہی ہے۔ حماس اور اسرائیلی آرمی کے درمیان یہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی میں اسرائیلی آرمی کی پسپائی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو آج کی یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی چونکہ آفیشلی جنگ ڈکلیئر کر دی گئی ہے تو اس جنگ کو مزید ٹائم لگے گا اور یہ جنگ چلے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ فلسطینی عوام کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوگی اور اسرائیل کو وہ پسپا کرتے ہوئے مسجد اقصی سے بھی گھدیڑیں گے اور باقی جگہوں سے بھی اپنی زمین سے وہ گھدیڑنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے وہ فی الحال کافی گمبھیر شکل اختیار کیے ہوئے اور حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ شکل اختیار کر چکے ہیں اور اس وقت کی جو کارروائیاں ہیں وہ فلسطین کی طرف سے جو مجاہدین کارروائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بچے بوڑھے عورتیں سب شامل ہیں اور وہ اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چڑھائی ایسے ہی جاری رہے گی اور اسرائیل کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔